بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ بیٹے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ چلیے اسٹوڈنٹس، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ 9th کلاس کی اردو کی پیئرنگ اسکیم انشاءاللہ ڈسکس کروں گا، اور ون بائی ون میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا کہ اس سال آپ کو اردو کے پیپر جو کہ 9th کلاس کا پیپر ہونا ہے وہ کیسے آئے گا، اس کی ترتیب کیا ہوگی، آپ کو پیپر کی پریپریشن جو ہے وہ کیسے کرنی ہے اور اس کا کیا طریقہ کار ہوگا۔ ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک آپ نے دیکھنا ہے تاکہ آپ کو اوورآل جو ہے نا اس کے بارے میں سمجھ آ سکے۔ یہ جو ویڈیو بیسیکلی میں بنا رہا ہوں یہ پورے کے پورے پنجاب بورڈز کے لیے، جن میں لاہور، ساہیوال، ملتان، گجرانوالہ، سرگودا، فیصل آباد، بہاولپور، آزاد کشمیر اور ڈیرہ غازی خان، یہ سارے بورڈز جو ہے نا وہ شامل ہیں۔ یہ ان تمام بورڈز کی جو ہے نا وہ پیئرنگ اسکیم ہے۔ تو چلیے درود پاک پڑھ لیں اور پھر ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا بیٹے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پیپر کے اندر آپ کو اردو کا جو پیپر آتا ہے وہ آپ کو آتا ہے جناب 75 مارکس کا، ٹھیک ہے، 75 مارکس کا، جس میں سے حصہ معروضی جو ہوتا ہے آپ کا وہ 15 مارکس کا ہوتا ہے، جو کہ سوال نمبر 1 ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو باقی سبجیکٹیو پارٹ ہوتا ہے وہ آپ کا 60 نمبر کا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم لوگ حصہ معروضی کو ڈسکس کرتے ہیں، جس کو ہم MCQs انگلش میں کہتے ہیں، ان کو ڈسکس کرتے ہیں اور پھر ون بائی ون کر کے تو باقی چیزوں کی طرف چلتے ہیں۔ تو اردو کے اندر بیسیکلی 4 پورشن ہوتے ہیں معروضی کے لحاظ سے۔ ایک ہوتا ہے حصہ نثر، ایک ہوتا ہے حصہ نظم، ایک ہوتا ہے حصہ غزل اور ایک ہوتا ہے حصہ گرامر۔ اب یہ 4 چیزیں جو ہے نا آپ کے پاس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں حصہ نثر میں سے 7 MCQs آتے ہیں، حصہ نظم میں سے 2 MCQs آتے ہیں، حصہ غزل میں سے 1 MCQs آتی ہے، اور حصہ گرامر میں سے جو ہے نا وہ 5 MCQs پیپر کے اندر آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کل نمبر اگر ملٹیپل چوائس کویسچنس کے دیکھے جائیں تو وہ 15 نمبر آپ کے بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، 9 اور 10 اور 5 15، تو یہ 15 نمبر آپ کے معروضی میں سے بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ آپ کو معروضی کون کون سی کرنی ہے اس کے لیے بھی میں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ایز سون ایز انشاءاللہ اپلوڈ ہو جو ہے نا وہ میں کروں گا۔ ہو سکتا ہے جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھیں اس وقت یہ اپلوڈ ہو چکی ہوں، تو ڈسکرپشن میں آپ لوگ ضرور چیک کر لیجئے گا۔ اگر ڈسکرپشن میں ویڈیوز موجود ہوں، لنکس موجود ہوں تو آپ لوگ دیکھ لیجئے گا، اگر نہیں موجود ہوں گے تو دیٹس مین آنے والے کچھ ہی ٹائم کے اندر انشاءاللہ وہ بھی اپلوڈ ہو جائیں گی۔ اب ہم چلتے ہیں اس کے حصہ انشائیہ کی طرف۔ اب حصہ انشائیہ کے اندر جو ہے نا وہ آپ کے پاس 2 سے 3 چیزیں ہوتی ہیں، وہ ذرا آپ لوگ دیکھ لیں کہ حصہ انشائیہ کے اندر سے آپ نے کیا کیا کرنا ہوتا ہے، کیسے اس کو ڈسکس کرنا ہوتا ہے، وہ ذرا آپ لوگ سمجھ لیں۔ سب سے پہلے تو ہم لوگ سوال نمبر 2 کی بات کرتے ہیں۔ سوال نمبر 2 جو ہے وہ آتا ہے درج ذیل اشعار کی تشریح کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اب حصہ نظم میں سے آپ کو 4 اشعار آئیں گے اور آپ نے کوئی سے 3 شعر کی جو ہے نا تشریح کرنی ہوگی، 6 نمبر کے جو ہے نا یہ ہوں گے، 2 نمبر کا ایک ہوگا۔ اس کے بعد حصہ غزل ہوگا، حصہ غزل میں سے بھی 3 اشعار آئیں گے آپ کو، لیکن اس میں سے آپ نے 2 کرنے ہیں، اس میں سے آپ کو 4 آئیں گے اور 4 میں سے 3 کرنے ہیں، اس میں آپ کو 3 آئیں گے اور 3 میں سے آپ نے 2 کرنے ہیں، تو 4 نمبر کی آپ کی جو ہے نا یہ تشریح ہو جائے گی، یعنی ٹوٹل ہو جائے گی 10 نمبر کی۔ اس کے بعد یہ جو اشعار، اکثر بچے اس سوال کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ سر اشعار کی جو تشریح ہے وہ کتنی ہونی چاہیے، تو وہ تقریباً آدھے صفحے کی جو ہے نا وہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر پاسبل ہو تو اس میں شعر بھی جو ہے نا وہ متعلقہ، غیر متعلقہ نہیں، شعر متعلقہ جو ہے نا آپ لوگ ضرور ایڈ کر دیا کریں۔ اب ہم چلتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف۔ تو سوال نمبر 3 کے اندر جناب آپ کے پاس جو ہے نا 2 نثری پیراگراف آپ کو دیے جائیں گے اور دونوں ہی کی تشریح آپ کو کرنی ہوگی، جس میں آپ نے سبق کا عنوان، مصنف کا نام اور مشکل الفاظ کے معنی بھی جو ہے نا وہ لکھنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پیپر کے اندر آپ کو الف اور بے کے نام سے 2 پیراگراف آئیں گے، 5 نمبر کا ایک پیراگراف ہوگا اور دونوں ہی آپ نے کرنے ہوتے ہیں، اس میں چوائس نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ان کی ڈویژن کس طرح سے کی جاتی ہے وہ بھی دیکھ لیں۔ اس میں مصنف کا جو نام ہوتا ہے وہ آدھے نمبر کا ہوتا ہے، اس کے بعد سبق کا عنوان ہوتا ہے وہ بھی آدھے نمبر کا ہوتا ہے، اسی طرح مشکل الفاظ کے جو معنی ہوتے ہیں وہ 2 نمبر کے ہوں گے، اور اس کے بعد تشریح کے جو 2 نمبر ہوں گے، اور تشریح جو ہے نا وہ کم از کم 3 سے 4 صفحات کے اوپر جو ہے نا وہ مشتمل ہونی چاہیے، بڑا اہم پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تشریح 2 نمبر کی ہوگی اور یہ تقریباً جو ہے نا وہ جو ہے نا 3 سے 4 پیج، 3 سے 4 پیجز کا مطلب یہ ہوگا 2 پیراگراف ہے نا، تو 2 پیراگراف کو دونوں کو کر کے، ٹھیک ہے، یعنی تقریباً آپ 1 سے 1.5 پیج تک، 1 سے 1.5 پیج تک لکھتے ہیں تو کافی ہے وہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے، تو اس کے بعد سوال نمبر 4 کے اندر آپ کو سوالوں کے جواب دینے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹوٹل جو ہے نا پیپر کے اندر آپ کو 8 سوال آئیں گے، جن میں سے آپ نے 5 کرنے ہوں گے،
اب 5 سوال جو ہے نا وہ آپ کو حصہ نظر میں سے، حصہ نثر کا مطلب ہوتا ہے جو اسباق ہے آپ کے، ٹھیک ہے، اور 2 سوال آپ کو حصہ نظم میں سے، اور 1 سوال آپ کو حصہ غزل میں سے جو ہے نا وہ پیپر کے اندر آئے گا، ٹھیک ہے۔ دیٹس مین کہ اگر آپ حصہ نثر کے بھی صرف کویشچن یاد کر لیتے ہیں تو دین آپ لوگوں کے جو یہ سوال نمبر 4 ہے یہ مکمل ہو جائے گا، اور 10 نمبر آپ لوگ ایزیلی اس میں گین کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے، سبق کا خلاصہ لکھنا ہے، یہ بھی پیپر میں 5 نمبر کا ہی آپ کو آتا ہے، اور 2 اسباق میں سے آپ کو 2 دیے جائیں گے، 2 خلاصے، اور 1 آپ نے اس کا لکھنا ہے۔ لیکن ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اس کی بھی جو لینتھ ہے وہ 1 سے 2 صفحات کے اوپر لازمی طور پر مشتمل ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 6 ہے جناب، تو سوال نمبر 6 میں نظم کا خلاصہ یا آپ نے مرکزی خیال لکھنا ہوتا ہے، یہ بھی آپ کو پیپر کے اندر 5 نمبر کا ہی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کچھ چیزیں آپ کو یاد رکھنی پڑیں گی، وہ ذرا آپ لوگ سمجھ لیں کہ نظم کا جو مرکزی خیال ہے یا خلاصہ آپ نے لکھنا ہوگا، اور اس کے اندر شاعر کا نام جو ہے نا اس کا لکھنے کا بھی 1 نمبر ہوتا ہے، اور اس کے بعد باقی جو 4 نمبر ہیں وہ خلاصہ یا مرکزی خیال کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 1 نمبر شاعر کا ہوتا ہے، شاعر کے نام کا، اور 4 نمبر جو ہے نا خلاصہ یا مرکزی خیال کے لکھنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر وہ لکھ دیتے ہیں تو اس کے 4 نمبر ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 7 ہے خط یا درخواست، ٹھیک ہے۔ اب یہ خط یا درخواست جو ہے نا ان میں سے ایک آئے گا آپ کو، یعنی دونوں آئیں گے، دونوں میں سے آپ نے جو ہے نا وہ کرنا ہے، اور یہ اردو قائدین شاہ کی کتاب جو ہے نا وہ صفحہ 59 سے 77 کے اوپر مشتمل ہوں گے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 8 ہے کہانی یا مکالمہ، کہانی یا مکالمہ کرنا ہوگا، چوائس ہوگی اس کے اندر بھی، ٹھیک ہے، اور یہ اردو قائدین شاہ کے اندر جو ہے نا وہ پیج نمبر 78 سے لے کے 83 تک، اور 108 سے لے کے 117 تک جو ہے نا وہ موجود ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 9 ہے جناب، جملوں کی درستگی یا تکمیل، دونوں میں سے ایک آپ کو پیپر کے اندر آتا ہوتا ہے، وہ آپ نے کرنا ہوتا ہے، یا دونوں ہی کرنے ہوتے ہیں۔ اس میں اب یہ اردو جو قائدین شاہ ہے اس کی کتاب نمبر جو کتاب ہے اس کا صفحہ نمبر 34 35 44 45 اور 46 کے اوپر جو ہے نا یہ مشتمل ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ڈیئر اسٹوڈنٹس میں نے آپ کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے نا وہ اس سال کی جو پیرنگ اسکیم تھی وہ میں نے ڈسکس کی، ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دو، دوسرے دوستوں کے ساتھ اپنے ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ ان کا بھی جو ہے نا وہ فائدہ ہو جائے۔ تو باقی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔